بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، اسمبلی فلور کے اوپر ایک بڑا اعتراف کیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کچھ بیان دیا، اس بیان میں اب یہ اعتراف جرم جو ہے، اس پہ اگر الیکشن کی بات کی جائے، کہا جاتا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی دھاندلی ہوئی، تو دوسری جانب سے کہا جاتا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کا، وہ 2018 کے الیکشن سے زیادہ دھاندلی شدہ تھا، بلکہ ساری کی ساری دھاندلی تھی اس کے اندر۔ اب یہاں پر کچھ اعتراف کیا گیا ہے۔ ایک جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سیٹس ہیں، ہم نے الیکشن جیتا ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تو دوسری جانب اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ 2018 کے اندر دھاندلی ہوئی تھی تو 2024 کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ اسمبلی فلور کے اوپر کا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کیا 8 فروری کو جو کچھ ہوا، کیا یہ ملک میں پہلی بار ہوا ہے؟ اس سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے دولے شاہ کے چوہوں کو اسلام آباد لا کر جھنڈے کے پٹکے پہنائے گئے اور اس کے بعد RTS بھی بٹھایا گیا۔ یعنی کہ حکومت کا کہنا ہے کہ RTS بٹھایا گیا، یعنی 2018 کے اندر دھاندلی کی گئی۔ اگر اس کے اوپر بات حقیقتاً کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ مینجمنٹ تھی جو کہ اس وقت بھی کی گئی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی کہ 2024 کے الیکشن کے اندر کی گئی، بہت زیادہ، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہے۔ اب یہاں پر رانا ثناءاللہ کیا اعتراف کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 8 فروری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے 2018 کے الیکشن کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ اعتراف ہے کہ 8 فروری کا وہ اعتراف کریں کہ اس میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر 2018 میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر حکومت کہنا کیا چاہتی ہے؟ یہاں پر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم 2018 کی بات چھیڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2018 میں غلط ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے 2024 کے اندر غلط ہوا، تو کیا رانا ثناءاللہ کو یہ جسٹیفیکیشن دینی چاہیے، حکومت کو یہ جسٹیفیکیشن دینی چاہیے کہ چونکہ 2018 میں غلط ہوا تھا، دھاندلی ہوئی تھی، اس لیے 2024 کی دھاندلی جو ہے وہ صحیح ہے؟ تو دھاندلی جب بھی ہوگی وہ غلط ہے۔ 2018 میں ہوئی تب بھی غلط ہے، 2024 میں ہوئی تب بھی غلط ہے، اگر 2026 یا 2027 میں ہوتی ہے یا آگے جب بھی الیکشن ہوتی ہے تب بھی غلط ہوگی۔ دھاندلی کو کہیں پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم رانا ثناءاللہ نے اعتراف کیا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، یعنی 2018 پہ ہم بات نہیں کرتے، 2024 پہ آپ بات نہ کریں، بس معاملات کو چلنے دیں۔ تو ناظرین، یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا 2018 کی غلطی کو آپ 2024 میں غلطی کر کے سدھاریں گے؟ تو ناظرین، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2024 میں اگر دھاندلی ہوئی ہے، کل 2027 میں مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے دھاندلی کر کے جیت جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں چونکہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی اس لیے آپ 2027 کے اوپر بات نہ کریں، تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگی؟ تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہی بات حکومت کو سمجھ نہیں آتی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، آپ اس پر کوئی بھی بات نہ کریں۔ اب یہاں پر جو ہے رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف صاحب عمران خان کو جیل میں رکھنے کے حامی ہیں؟ ان سے جو ہے ندیم ملک نے سوال کیا تو ان کا جواب ہے نواز شریف صاحب نے کبھی اس بارے میں گفتگو نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ آپ عمران خان کو جیل میں ضرور رکھیں، نہ کبھی یہ کہا کہ آپ عمران خان کو باہر نکالیں۔ ہاں، اگر عمران خان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہے، اگر یہ عمران خان کا مکافات عمل ہے تو جو 2024 کے بعد سے 2023 کے بعد سے، یعنی کہ عدم اعتماد کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ اس کا مکافات عمل آ گیا تو کیا نواز شریف مانیں گے جب وہ جیل میں یا کہیں پر ہوئے تو کیا وہ مانیں گے کہ یہ ان کا بھی مکافات عمل ہے؟ کیونکہ 2023 کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کا مکافات عمل سامنے آ گیا تو یہ تو پھر بدترین ہوگا، کیونکہ 2018 میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی تھی جو کہ 2024 کے اندر ہوئی ہے، تو پھر اس کا مکافات عمل بھی بہت بڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بات جیل سے بھی کہیں آگے چلی جائے، تو کیا نواز شریف اس وقت کہیں گے کہ یہ مکافات عمل ہے؟ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہیں گے، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اور ناظرین، بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کا خوف کس قدر زیادہ ہے، سہیل آفریدی کا خوف کس قدر زیادہ ہے؟ منیر فاروق کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شفیع جان نے ایک بیان دیا تھا، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بدماشی سے ہو رہا ہے۔ اس بیان پر بڑا سٹرونگ ریئیکشن ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی حکومت چلتی رہے اور کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن ایک گروئنگ ڈسکمفرٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ گروئنگ ڈسکمفرٹ ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی بڑھتی ہوئی بے چینی ہے جو کہ کہیں پر پائی جاتی ہے۔ یقیناً طاقتوروں کے اندر ایک بے چینی ہے کہ یہ کس قسم کا بیان دیا گیا ہے جہاں پر لفظ بدماشی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ منیر فاروق کا اعتراف کرنا ہے، بلکہ منیر فاروق نے یہاں تک کہا ہے قومی حکومت طاقتور حلقوں کی مدد سے بنے گی، ان کو ابھی ضرورت نہیں، یعنی کہ بنے گی جب ضرورت ہوگی، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ عمران خان قومی حکومت کا حصہ بنیں گے،
وہ چاہتے ہیں میں جیل سے باہر آ کر وزیر اعظم بنوں، محسن نقوی سے ملاقاتیں صرف قیاس آرائیاں ہیں، یہ کہنا ہے منیف فاروق کا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے عمران خان کی ہوئی ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، ان کا غصہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، عمران خان فیلڈ مارشل کو بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا ہے منیف فاروق کا، یعنی عمران خان جو ہے جو کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں، برا کچھ کہتے ہیں، اور ان کا غصہ جو ہے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے۔ یہ سارے اعترافات ہیں منیف فاروق کے، یعنی عمران خان کا خوف کہیں نہ کہیں پر حکومت کے اندر، نظام کے اندر موجود ہے۔ منیف فاروق کی گفتگو یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ طاقت اب بھی عمران خان کے پاس موجود ہے، چونکہ ان کے بیان سے خوف جو نظام کے اوپر طاری ہے۔ ساتھ میں آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ یہ خوف کہاں کہاں سے نظر آتا ہے۔ سہیل آفریدی کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اڈیالہ جیل آج اڈیالہ میں عمران خان سے فیملی کی ملاقات کا دن تھا، لائرز کی ملاقات کا دن تھا، لیکن آج کیا ہوا ہے؟ آج پولیس نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی ڈی ایچ اے کے گیٹ کے اوپر علیمہ خان کو روک دیا ہے، انہیں اگلے ناکے تک نہیں جانے دیا گیا، وہاں پر روک دیا اور وہاں پر قرآن خوانی شروع کر دی گئی ہے۔ اس قدر زیادہ خوف کا فاصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے کسی ناکے پر آ کر انہیں روکا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے ڈی ایچ اے کے گیٹ کے اوپر انہیں روک لیا گیا ہے۔ کیا یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سی ایم جس کا نام بعد میں لوں گا، آئی جی کے پی کے کو کہا کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے، نہیں تو ہم بھی اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بن جائیں گے۔ اب یہ دعویٰ کرنا ہے طلال چودھری کا، یقیناً وہ بات جس کی کر رہے ہیں وہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ وہ بات کریں یقیناً اور یقیناً سہیل آفریدی کی، کہ انہوں نے آئی جی سے کہا ہے کہ ہم جو ہے دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے، نہیں تو ہمارا نام بھی ان پارٹیز کی لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ انہوں نے دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی حقیقت کیا سہیل آفریدی نے کہا ہوگا؟ یقیناً سہیل آفریدی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، لیکن یہاں پر دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ سہیل آفریدی کا خوف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس کا ایک بیان ہے، یہ بھی اسمبلی فلور کے اوپر دیا گیا ہے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا باوفا ساتھی ہوں، مجھے سینیٹر بھی اسی نے بنایا، کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، پاکستان کی حفاظت، اس کی سلامتی کے لیے جو بھی بن پڑا وہ کریں گے۔ آج جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بھی بیان دیا ہے۔ ناظرین اب یہ بیانات جو ہیں یہ کیا ظاہر کریں؟ ایک جانب عمران خان سے وفاداری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب جو حکومت کے بیانات کو دیکھا جائے تو خوف ہے جو کہ آج بھی عمران خان سے ان کو موجود ہے، اور جس کا اعتراف جو اسمبلی کے فلور کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لطیف کھوسہ کا ایک بیان جو کہ انہوں نے سہیل آفریدی کے بارے میں دیا ہے۔ 2 لائنیں ہیں لیکن بہت ہی زبردست ہیں۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی جوانی کے جوش میں نہیں، جوانی کے ہوش میں نپی تلی بات کرتے ہیں، اور عمران خان کے بہت ہی وفادار سپاہی ہیں، وہ پرفیکٹ وزیر اعلیٰ ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سہیل آفریدی نوجوان ہیں، کوشش کی گئی کہ ان کے خون کے اندر گرمی لائی جائے، انہیں جذبات کے اندر لایا جائے تاکہ غصے کے اندر آ کر وہ آئین اور قانون کے خلاف جائیں، کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کے بعد آئینی اور قانونی طور پر ان کے اوپر گرفت حاصل کی جا سکے۔ لیکن سہیل آفریدی جوش میں نہیں آئے، انہوں نے ہوش سے کام لیا، ہر بیان کو سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، کہیں پر بھی آئین اور قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ بہت ہی اندر رہ کے، یعنی حدود کو بھی نہیں چھوتے، اندر رہ کے کام کر رہے ہوتے، تاکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے۔ اور یہی خوف ہے اس نظام کو کہ سہیل آفریدی کو جو انہوں نے سمجھا تھا وہ بھی آؤٹ آف سلیبس ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے نظام گھبرا چکا ہے۔ نظیر آج ایک واقعہ اور پیش ہے اسمبلی کے اندر، جب جو ہے بیرسٹر گور نے گفتگو سٹارٹ کی اور اس سے پہلے خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پر اقبال آفریدی وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ضلع خیبر سے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کا وادی تیرہ آپریشن اور نقل مکانی کے خلاف شدید احتجاج، اجلاس کی کارروائی روک دی۔ اسد کیسر اور بیرسٹر گور بھی پریشان ہو گئے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا قبائلیوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے؟ انہوں نے وہاں پر احتجاج شروع کر دیا، جس کے بعد بیرسٹر گور اور اسد کیسر وہ بھی پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اجلاس کی کارروائی کو روک دیا گیا۔ نظیر اب میں آپ کے سامنے آخری خبر رکھتا ہوں، ایمان مزاری، ان کی گرفتاری کی خبریں ہیں۔ تو ایمان مزاری نے آج کیا کیا، وہ اپنا سامان سوٹ کیس لے کے وہ اور ہادی علی چٹھا جو ہے عدالت میں پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے شیریں مزاری بھی ان کے سوٹ کیس لے کے پہنچ گئی ہیں کہ ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں گرفتار کر لیں۔ یہ ہے پاکستان کا نظام عدل و انصاف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے تن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔